اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کس سے قرآن پوچھے؟ بتاؤ، کیونکہ جب قرآن سمجھ میں آئے تو رسول سمجھ میں آئے گا، اگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو رسول سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی سے پوچھے؟ ہاں، آیت نے جواب دیا۔ سورۃ محمد کی 16ویں آیت میں ارشاد ہوا، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب یہ تمہارے درباری تمہاری باتیں غور سے سنتے ہیں۔ یسمع، سننا، یستمع، کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ یہ تمہارے درباری غور سے تمہیں سنتے ہیں، غور سے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ غور سے؟ کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ بیچارے محبت رسول میں رات بھر جاگتے تھے، کسی کو نیند آ گئی تھی۔ نہیں، نیند نہیں، غور سے تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ لیکن حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب تمہاری دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو میں نے پوری کائنات کا علم عطا کیا ہے، وہ حصل العلم نہیں ہے، اوتوا العلم، جن کو خدا نے کائنات کا علم عطا کیا ہے، وہ درباری ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کر رہے تھے، ابھی ابھی رسول کیا کر رہے تھے۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ درباری رسول سے پوچھ رہے۔ درباری وہ کون؟ کس کے درباری؟ عبدالحکیم کے، کسی ملا کے؟ رسول کی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے، وہ درباری ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کر رہے تھے، ابھی ابھی رسول کیا کر رہے تھے۔ اب نام تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو نتیجہ نکلا کہ دربار میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ملا، رسول کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ کیا ملا۔ جو رسول کے ساتھ بیٹھے، جب رسول کے ساتھ بیٹھنے والے رسول کی بات کو نہ سمجھ سکے تو آج کا ملا خدا کا کلام کس طرح؟ تو یہ تو ملا، سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزان محترم؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ کچھ ایسے تھے رسول کے سوا جو پورا علم رکھتے تھے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ کچھ تھے۔ اب یہ تو میں آگے پڑھوں گا کل یا پرسوں۔ کچھ تھے، یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ تھے جو رسول کی طرح قرآن کو سمجھتے تھے۔ کچھ تھے۔ یہی میں دلیل دیتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ دنیا ہمیں کہے کافر ہے شیعہ، کہنے دو، دنیا ہمیں مشرک کہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اور اگر کوئی جواب دے دے تو خدا کی قسم میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک سوال ہے میرا، وہ یہ سوال ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ بھائی ہم کافر ہیں، لیکن تم نے اپنی کتابوں میں اپنے اماموں کے نام بھی لکھے، ہمارے اماموں کے نام بھی لکھے۔ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے 12 اماموں سے کسی ایک کے لیے فتوا دو کہ فلاں امام تمہارا جہنم میں جائے گا۔ یا بتائیے، باہر میں ہمارا کوئی ایک امام بھی ہے؟ تم
तुमने अपने इमामों के नाम भी लिखे, मुझे इससे कोई मकसद नहीं है, हमारे इमामों के नाम भी लिखे। मेरा सवाल ये है कि हमारे 12 इमामों से किसी एक का नाम बताओ कि तुम्हारा फला इमाम जहन्नम में जाएगा, तो हम मज़हब को छोड़े, क्योंकि ये कुरान का फैसला है, तुम्हारे सही मुस्लिम के शारे का फैसला है कि जहां इमाम वहां मुरीद, जहां इमाम वहां मुरीद, जहां इमाम वहां मुरीद जाएगा। तो जहां हमारे 12 इमाम होंगे वहां हम होंगे, और जहां तुम्हारे वहां तुम। अब ये तो फैसला तुम्हें करना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि या तो फतवा दो किसी एक इमाम के लिए, फतवा दो। तुमने बहुत कुछ कहा लेकिन तुमने कुरान को नहीं समझा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कुरान को समझते तो रसूल समझ में आता। तुमने कुरान को नहीं समझा, इसलिए रसूल समझ में नहीं आया। यही है, कुरान तुम्हारे समझ में नहीं आया, इसलिए रसूल तुम्हारे समझ में क़यामत तक नहीं आएगा कि रसूल है क्या, क्योंकि जब तुम्हारे समझ में कुरान ही नहीं आया। क्योंकि कुरान रसूल की हसीन अदाओं का मजमुआ, हसीन अदाओं का मजमुआ है कुरान, और अजीब आयतें हैं। मैं आपका ख्याल करता हूं, वरना मैं 2-3 घंटे पढ़ता हूं, आपका ही ख्याल मैं करता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। वरना मैं चाहता हूं कि मैं 2-2 घंटे, इसलिए कि मैं न हर साल आ सकूंगा और नहीं महरम यहाँ पढ़ सकूंगा। ये तो आपकी मोहब्बत की वजह से मैं इसी साल आ गया, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं मवाद पेश करूं। मैंने किया अल्फाजों को देखे, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। मुझे कसम है रोशनी की जब वो चढ़ती है, और मुझे कसम है रात की जब वो छा जाती है। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, दोनों माज़ी के फैल। तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज न हुआ और न कभी तुझसे जुदा हुआ। तुम्हारे रब ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, और न कभी नाराज हुआ। ये नहीं कि नहीं छोड़ेगा, ये नहीं कि नहीं नाराज। तुम्हारे रब ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारा रब तुम्हें कभी नाराज, तुझसे कभी नाराज न हुआ, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। नहीं समझा सका, फिर दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूं। मा ज़ल्ल साहिबकुम वमा ग़वा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वही माज़ी का सीगा। मा ज़ल्ल साहिबकुम वमा ग़वा, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा साहिब कभी गुमराह न हुआ। ये नहीं कि नहीं होगा, कभी गुमराह नहीं हुआ, कभी नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं बोला, कभी गुमराह नहीं हुआ, कभी उसके रब ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, कभी नाराज नहीं हुआ, कभी गुमराह नहीं हुआ। आपसे अगर कोई पूछे तो भाई आप अब्दुल हकीम के किरदार के बारे में क्या जानते हैं, तो आप यही कहेंगे कि भाई हम 10 साल से अब्दुल हकीम को जानते हैं। जब से हम जानते हैं हमने अब्दुल हकीम में कोई ऐब नहीं देखा। जब से जानते हैं, ये तो कह सकते हैं कि जब से अब्दुल हकीम को जानते हैं हमने उसमें कोई ऐब नहीं देखा। तो जिस वक्त से तुम्हें मेरा इल्म है उस वक्त से तुम कह रहे हो कि अब्दुल हकीम में कोई ऐब नहीं। अब खुदा कह रहा है कि मैंने कभी रसूल को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी मेरा रसूल गुमराह नहीं हुआ। यानी जब से खुदा रसूल को जानता है, जब से खुदा रसूल
کو جانتا ہے تب سے نہ خدا نے رسول کو چھوڑا اور نہ رسول گمراہ. تو اب تم وہ ٹائم مقرر کرو کہ خدا کب سے رسول کو جانتا ہے. تم تو مجھے 10 برس سے جانتے ہو, خدا کے لیے کہو کہ خدا رسول کو کس وقت سے جانتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جب سے رسول ہے تب سے خدا جانتا ہے, اور جب سے جانتا ہے تب سے نہ رسول کو اللہ نے چھوڑا ہے, تنہا چھوڑا ہے. ما ودعک ربک وما قلی, تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, کبھی نہیں چھوڑا. جہاں تم وہاں ہم. اب معاف کرنا, اگر کوئی غلطی رسول سے نکالی تو معاف کرنا. رسول کہے گا کہ میرا کیا, میرے ساتھ خدا بھی ہے, میرے ساتھ خدا بھی ہے, خدا نے مجھے اکیلا چھوڑا ہے. اب غلطی نکالتے ہو تو میں تنہا تو نہیں, اس غلطی میں میرا خدا بھی شامل ہے, تو معاف کرنا. جب سے رسول تب سے خدا جانتا ہے, اور اس وقت سے خدا, اس وقت سے رسول بے عیب ہے. اور عجیب آیت ہے سورۃ یونس کی. خدا کی قسم اگر یہ 2 تقریریں کر کے میں چلا جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں یہ نہیں کر سکتی کہ رسول میں عیب ہے. یہ ایک آیت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں سورۃ یونس کی, وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما تكون في شأن ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اے میرے حبیب تم کسی حال میں بھی ہو, میرے حبیب تم کسی حال میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, کہاں بھی ہو, جس کے شک میں بھی ہو, جو عمل بھی کر رہے ہو, چاہے قرآن پڑھتے ہو, میں 24 گھنٹہ تمہاری طہارت کا گواہ ہوں. 24 گھنٹہ میں تمہارا شاہد ہوں. جہاں بھی ہو, جس کیفیت میں بھی ہو, چاہے قرآن پڑھتے ہو, چاہے دوسرا عمل کر رہے ہو, میں 24 گھنٹہ تمہارا شاہد ہوں. افسوس کی بات ہے جس رسول پر 24 گھنٹہ خدا کی نظر ہو وہاں عیب کہاں. جس رسول پر 24 گھنٹہ خدا کی نظر ہو وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتے ہیں کہ رسول میں عیب ہے. وہ ہمیں پتا ہے کہ تم نے رسول سے نقائص کیوں نکالی. ورنہ اگر یہاں کوئی مجھے کانا مل جائے اور میں کہوں بھائی مجھے تمہاری کانی آنکھ کی قسم, تو ناراض ہو جائے گا. وہ بھی سمجھتا ہے اگر میں ایسے کسی بھائی کے آنکھوں کی قسم کھاؤں, کانا نہ ہو تو خوش ہوگا, لیکن سمجھتا ہے کہ عبدالرحیم نے مذاق کی, کیونکہ عیب دار چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی. اللہ نے پہلے سورۃ یونس میں رسول کی پوری شخصیت کا کے لیے کہا, پورے وجود کے لیے کہا کہ میرے حبیب 24 گھنٹہ میری نظر ہے تمہارے اوپر, 24 گھنٹہ. اور کبھی اللہ نے انفرادی طور پر رسول کی تعریف کی. آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی. آیت علم نشرح لک صدرک میں اللہ نے رسول کے سینے کی تعریف کی. آیت الذی انقض ظہرک میں اللہ نے رسول کے پشت کی تعریف کی. آیت قد نری تقلب وجهک فی السماء میں اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف کی. آیت ما زاغ البصر وما طغى میں اللہ نے رسول کے آنکھوں کی تعریف کی. آیت ما ضل ساحرکم ما غوا میں اللہ نے رسول کے دہن کی تعریف کی. آیت فإنما یسرنا بلسانک میں اللہ نے رسول کے زبان کی تعریف کی. آیت وَتَعِهَا اُذُنُ الْوَایَةٌ میں اللہ نے رسول کے کان کی تعریف کی. آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی. آیت طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ میں اللہ نے رسول کے پاؤں کی تعریف کی. آیت ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ میں اللہ نے رسول کے قدموں کی تعریف کی. آیت مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ میں اللہ نے رسول کے دل کی تعریف کی. آیت
نزل بحروف من اللہ قلبک میں اللہ نے رسول کے قلب کی تعریف کی. آیت لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے وجود کی تعریف کی. آیت لعمرک میں اللہ نے رسول کے پوری زندگی کی تعریف کی. آیت سنقرک فلا تنسا میں اللہ نے رسول کے حافظے کی تعریف کی. آیت نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون میں اللہ نے رسول کے دماغ کی تعریف کر کے دنیا کو بتایا کہ میرا رسول عصیان سے، نسیان سے، ہذیان سے